اب جب ہم اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں کولوسینس 2:14 کو، تو یہاں پہ ہمیں 3 کی ورڈز نظر آتے ہیں. بلوٹنگ آؤٹ، حکموں کے وہ دستاویز مٹا ڈالنا. بلوٹنگ آؤٹ ہے مٹا ڈالنا. حکموں کی دستاویز، دا ہینڈ رائٹنگ، جو دستاویز لکھی گئی ہے وہ ہاتھ کی تحریر ہے. ہینڈ کیا لکھا ہے ہاتھ سے؟ آرڈیننسز، جو ٹرانسلیٹ ورڈ ہوتا ہے آرڈیننسز. سو بلوٹنگ آؤٹ دا ہینڈ رائٹنگ آف آرڈیننسز. ہم نے جو اس کے اندر سیکھنا ہے بلوٹنگ آؤٹ دا ہینڈ رائٹنگ اور اینڈ دی آرڈیننسز ہم نے دیکھنا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے تینوں لفظ جو ہیں مٹا ڈالنا، وہ حکموں کی دستاویز، وہ کیا چیز ہے، اس کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. جب آپ بلوٹنگ آؤٹ کو دیکھتے ہیں ورڈ کو جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے مٹا ڈالنے کو، یہ گریک یونانی زبان کا جو اسٹرونگ کنکارڈنس ہے اس کا نمبر ہے G1813. اور یونانی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ ہے ایگزلیفو. ایگزلیفو، ایگزلائفو بھی کہتے ہیں، ایگزلیفو بھی جو ہے پروننسیٹ ہوتا ہے. اور جب آپ اسے ایگزلیفو جو ہے، جو لفظ ہے جس کو آپ نے ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا بلوٹنگ آؤٹ، اور اس کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا مٹا ڈالنا، اس کا مطلب ہے ٹو سمیئر آؤٹ، نکال دینا، پھاڑ دینا، رد کر دینا، ختم کر دینا. اسی طرح جو ہینڈ رائٹنگ کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا اسٹرونگ کنکارڈنس ہے G5498. اور اس کا جو پروننسیشن ہے، جو لفظ یونانی زبان کا استعمال کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے ہائراگرافان. ہائراگرافان، اور ہائراگرافان یہ وہ جو لفظ ہے وہ دستاویز کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ مٹا ڈالنا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ایگزالیفو یا ایگزالیفو، اور جو دستاویز ہے اس کے لیے جو استعمال کیا گیا لفظ ہائی راگرافان استعمال کیا گیا ہے. اور جو آرڈیننس ہے، جو حکم ہے، ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈوگما لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں، اور اس کی اسٹرونگ کنکارڈنس ہے G1378. تو یہ تین جون سے جو لفظ کلسیوں 2:14 آیت میں بیان کیے گئے ہیں، یہ تین لفظ جون سے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہے. ایگزالیفو، ہائراگرافان اور ڈوگما. ایگزالیفو جو ہے یہ مٹا ڈالنا، جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا انگلش میں بلوٹنگ آؤٹ. ہائراگرافان کا مطلب ہے وہ ہینڈ رائٹنگ جو لکھی گئی ہے، اور ڈوگما ہے وہ آرڈیننسز، وہ کتاب جس کے اندر تحریر کیا گیا ہے. ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈوگما ہے یہ 5 مرتبہ 5 آیات میں یہ لفظ یونانی زبان کا استعمال ہوا ہے، جو کہ آرڈیننس جس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اب اس کو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو آرڈیننسز ہیں،
یہ کس لا کو ظاہر کرتے ہیں؟ کیا یہ لا آف گاڈ ہے یا دا لا آف موشے ہے؟ کیا یہ خدا کے 10 احکام ہے یا وہ احکام ہے جو خدا قدوس نے موشے کو دیا، جو اس نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے لکھے، کتاب میں درج کیے اور اس کتاب کو جو ہے عہد کے صندوق کے باہر رکھا گیا، تاکہ ان 10 احکام کو جو خدا قدوس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیے ہیں، پتھر کی 2 لوحوں پر عہد کے صندوق کے اندر رکھا گیا ہے، ان کو کس طریقے سے ماننا ہے، اور اگر وہ حکم ٹوٹتے ہیں تو کس طریقے سے کفارہ ادا کیا جائے گا۔ جب ہم آرڈیننسز کو، جو ڈوگما ورڈ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو جو ایک مستند جو کتاب ہے جو یونانی زبان سے انگلش زبان میں جو ہے جو ڈکشنری ہے وہ تھیرس ڈکشنری کہلاتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے the rules and requirements of the law of Moshe carrying a suggestion of the severity and of the threatened judgment۔ یہ آرڈیننس کا مطلب یا جو آپ ڈوگما ہے، ڈوگما کی ڈیفینیشن جو ان سی ہے، جو تھیرس کی ڈکشنری کرتی ہے، یہ 1800 کی ڈکشنری ہے، اور یہ اس کے اندر یہ وہ مستند کتاب گردانی جاتی ہے کہ بائبل مقدس کے نیو ٹیسٹمنٹ کی جو یونانی زبان سے انگلش زبان میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کو جو ہے ان سے یہ بیان کرتی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے جب جہاں پہ ڈوگما لفظ آیا ہے 5 مختلف آیات میں 5 مرتبہ جو ہے استعمال ہوا ہے، اور ہر مرتبہ جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ the law of موشے ہے۔ لیکن ہم اس کو جو ہے کلام خدا کے اندر سے بھی دیکھیں گے، کیونکہ 3 نشانی ہیں کلسیوں 2:14 آیت کے اندر۔ کوئی حکم ہے جو دستاویز کی صورت میں ہے، ہاتھ سے تحریر کیے گئے ہیں اور وہ ہمارے خلاف ہیں، اور یہ وہ حکم جو ہاتھ سے تحریر کر کے کتاب میں لکھے گئے ہیں اور وہ ہمارے خلاف ہیں، ان حکموں کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا، یعنی ان حکموں کو مصلوبیت کے وقت ہم سے ہٹایا گیا ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کیا یہ وہ 10 احکام کا متعلق بیان ہو رہا ہے جو ہمارے خلاف ہیں اور یہ ان کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہٹا دیا گیا ہے، یا یہ لا آف موشے ہیں؟ ڈکشنری بیان کر رہی ہے یہ لا آف موشے ہے، ڈوگما جو ان سے اس کا یونانی لفظ ہے، آرڈیننسز انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اردو میں اسے حکم ہی جو ہے رہنے دیا گیا۔ ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں عمومی طور پر وہ لوگ جو کہ کلام خدا کی سمجھ کو اپنی خواہش سے حاصل کرتے ہیں، نہ کہ اس کی حکمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کلیسیا کی زنجیروں کے اندر رہتے ہوئے، ان کی گائیڈنسز کے اندر رہتے ہوئے کلام خدا کو سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آگے کلیسیا کو بیان کرتے ہیں، وہ اکثر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہیں جن کو کیلوں سے صلیب پر جڑا گیا، جو آپ کے خلاف تھے، یہ 10 احکام تھے، اور اس لیے آپ کو جو ان سے سبت کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے کہ کیا یہ 10 احکام ہے یا یہ وہ احکام ہے کہ جب 10 احکام کو توڑا جاتا تھا تو کفارے کے لیے یہ احکام دیے گئے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ نشانیاں کلام خدا نے بتائی ہیں کہ یہ وہ احکام ہے جو آپ کے خلاف ہیں، یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی ایسے احکام تھے جو ہمارے وٹنس تھے،
क्योंकि गवाही कौन देता है? गवाह देता है। और गवाह कौन होता है? विटनेस होता है। तो हमें ये देखना होगा कि ये कौन से काम हैं जो हमारे विटनेस हैं, क्योंकि हम देखते हैं कलाम खुदा के मुताबिक कि गुनाह क्या है? शरीयत की हुक्म अदूली, खुदाए कदूस के वो अहकाम जो अपने हाथ की उंगली से तहरीर करते हैं, पत्थर के लौह में तहरीर करते हैं, वो 10 अहकाम है और वो ऐद के संदूक में रखने का कहा जाता है। हम इसको सीखने के लिए कि कौन से अहकाम हमारे विटनेस थे, कौन से काम हमारे गवाह थे, क्योंकि गवाही हमारे खिलाफ गवाही दे सकता है, और तो कोई आपके खिलाफ गवाही देगा कौन? गवाह देगा ना। तो हम ये गवाह को कहते हैं कि वो हुक्म मुंह की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, यानी ये हुक्म है जो कि हमारे खिलाफ गवाही देंगे। कब देंगे? जजमेंट के दिन। इसलिए इन हुक्मों को हटाया गया है सलीब पर। अब हम ये देखेंगे कि कौन से हुक्म है कलाम खुदा बताता है जो कि हमारे खिलाफ गवाही के तौर पर मौजूद है। हम दूसरा तवारीख 33वें बाब में आते हैं। दूसरा तवारीख 33वां बाब और उसकी जो हम आयत पढ़ेंगे 8वीं आयत से पढ़ेंगे। और मैं बनी इस्राएल के पांव को उस सरजमीन से जो मैंने उनके बाप दादा को नायत की है फिर कभी नहीं हटाऊंगा, बशर्ते के वो उन सब बातों को जो मैंने उनको फरमाई, यानी उस सारी शरीयत। ज़हन में रखिएगा, इसके अंदर दो चीजें यहोवा खुदा फरमा रहे हैं। बशर्ते के वो उन सब बातों को जो मैंने उनको फरमाई। यहोवा खुदा ने कब फरमाया? कोई सीना पे। क्या फरमाया? 10 अहकाम, यानी उस सारी शरीयत। कौन सी शरीयत? जो उन्होंने अपने हाथ की उंगली से तहरीर की। कहां पे तहरीर की? पत्थर की 2 लौहों पर। वो थी क्या शरीयत? खुदाए कदूस के 10 अहकाम। आगे आयत बयान करती है, और आइन और हुक्मों को जो मूसा की मार्फत मिले मानने के एहतियात रखें। सो आप दूसरा तवारीख 33वें बाब की 8वीं आयत में ये सीखते हैं कि यहोवा खुदाए कदूस ये फरमाते हैं कि मैं बनी इस्राएल को उस मुल्क में जिसको देने का वादा किया है उनसे उनके पैरों को नहीं उठाऊंगा, अगर वो तमाम हुक्म, वो तमाम शरीयत जो मैंने उनसे फरमाई, वो 10 अहकाम, और वो तमाम हुक्म जो मोशे की मार्फत उन्हें मिले, यानी 2 डिफरेंट आगे लॉस। वन इज जो यहोवा खुदा कदूस ने खुद दिए, सेकंड जो यहोवा खुदा कदूस ने मोशे को दिए और मोशे ने आगे बयान किए। बशर्ते के वो उन सब बातों को जो मैंने उनको फरमाई, यानी उस सारी शरीयत, और आइन और हुक्मों को जो मोशे की मार्फत मिले मानने की एहतियात रखें। अब जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 Chronicles 33:8 को, तो वहां पे लिखा है, neither will I any more remove the foot of Israel from out of the land which I have appointed for your fathers, so that they will take heed to do all that I have commanded according to the whole law and the statutes and the ordinances by the hand of Moshe. So now what is being blotted out? It is the ordinances.
ऑर्डिनेंसेस किसने दिए? बाय द हैंड ऑफ मोशे। मोशे ने इनको कहां पे तहरीर दी किया? इन द बुक। बुक कहां पे रखी गई? आउटसाइड द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। तो पौलुस रसूल जो है वो जो कुलसियों 2 बाब 14वीं आयत में बयान कर रहे हैं कि blotted out the handwriting of the ordinances। द blotting out मीन मिटा देना, हैंड राइटिंग वो जो हाथ की तहरीर की गई है, ऑर्डिनेंसेस वो हुक्म। तो कलाम खुदा 2 क्रॉनिकल 33:8, दूसरा तवारीख 33वां बाब 8वीं आयत में वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि खुदा की शरीयत जो खुदा ने दी, यानी 10 अहकाम, और वो अहकाम जो मोशे को दिए और मोशे की मार्फत मिले, उनको ऑर्डिनेंसेस कहा जाता है। और उन ऑर्डिनेंसेस को ब्लॉटेड आउट किया गया, मिटाया गया सलीब के ऊपर। रीजन उसकी ये थी कि पहला लॉ, द लॉ ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, द मोरल लॉ भी उसे कहते हैं, वो 10 अहकाम है जो खुदा कदूस फरमाते हैं, हाथ की उंगली से तहरीर करते हैं, पत्थर की लोहों पर लिखते हैं, पत्थर की लोहें ऐद के संदूक के अंदर रखी जाती हैं। उनको मानने के लिए मजीद अहकाम जो उनसे हैं कि किस तरीके से उन्हें माना जाएगा, मोशे को बताए जाते हैं। कब? जब मोशे 40 दिन और 40 रात खुदा कदूस के पास है। मोशे आते हैं, आके उन्हें हाथ से लिखते हैं, खुद किताब में दर्ज करते हैं, और उस किताब को खुदा कदूस के हुक्म के मुताबिक कलाम खुदा बताता है ऐद के संदूक के बाहर रखा जाता है। किस तरीके से खुदा कदूस के आयन को माना जाएगा, और अगर आयन टूटा तो कैसे वो कफारे अदा किए जाएंगे। अब हमने जो सीखना ये है, एक तो हमने यहां पे देख लिया इस हवाले में कि वो हुक्मों की दस्तावेज है कौन सी, ये मोशे के वो हुक्मों का जिक्र हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक और हमें वो निशानी दी गई थी कि वो हमारे खिलाफ भी है। हमें इसको भी देखना है कि वो जो मोशे, तो कलाम खुदा ने बता दिया कि मोशे ने जो हुक्म लिखे हैं अपने हाथ की तहरीर से खुदा कदूस की शरीयत को मानने के लिए, जो खुदा कदूस ने मोशे को बताए, दीज आर द ऑर्डिनेंस व्हिच इज बीन ब्लॉटेड आउट क्रॉस के ऊपर। लेकिन दे आर ऑल्सो अगेंस्ट अस। कलाम खुदा दूसरी आयत में ये बता रहा है दे आर अगेंस्ट अस, वो हमारे खिलाफ हैं। अब इसको हम देखने के लिए कि कैसे कलाम खुदा में सिखाए गए कि ये हुक्म हमारे खिलाफ गवाही देंगे, दे वर अगेंस्ट अस। हम इसके लिए इस्तिस्ना की किताब 31वें बाब में आएंगे। इस्तिस्ना की किताब 31वां बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे। चौबीसवीं आयत से देख लेते हैं। इस्तिस्ना 31वां बाब 24वीं आयत से। और ऐसा हुआ कि जब मोशे इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका, यानी किस तरह खुदाए कदूस की शरीयत को मानना है, और अगर तोड़ा तो उसके कैसे कफारे अदा किए जाएंगे। इस्तिस्ना 31वां बाब 24वीं आयत बयान कर रहा है। और ऐसा हुआ कि जब मूसा व मोशे इस शरीयत की किताब को, बाकी शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई, तो मोशे ने लावियों से जो यहोवा खुदावंद के ऐद के संदूक को उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर यहोवा खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह हो। कौन से हुक्म आपके खिलाफ गवाही देंगे? वो जो मोशे ने अपने हाथ से तहरीर किए, जिसको किताब में लिखा और जिसको ऐद के संदूक के बाहर रखा, कलाम खुदा बताता है कि वो आपके खिलाफ थे, वो आपके खिलाफ गवाही देनी थी उन्होंने, और इस गवाही को दूर करने के लिए उसे सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया।
کیونکہ اب یہ قانون قوانین دیے اس لیے گئے تھے تاکہ جب آپ یہ حکم توڑیں گے تو یہ حکم جو ان سے ہے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ ادا کر دیا گیا آپ کا. جب کفارہ ادا کر دیا تو کفارے کے قوانین اب آپ کے لیے نہیں رہے. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کا پیش قیمت کفارہ ادا کر دیا گیا، آپ کو مول لے لیا گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ کو جب آپ خدا قدوس کی شریعت کو جو 10 احکام ہیں ان کو توڑیں گے، آپ سے گناہ سرزد ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ دوسرا عہد نہیں آ جاتا، جب تک کہ نیا عہد نہیں بن جاتا. اور ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا کہ نیا عہد بندے گا کب؟ اس وقت تک آپ سے گناہ سرزد ہوتا رہے گا. اور جب گناہ سرزد ہوگا، کیونکہ یہ اب وہ دستاویز سلیپ پر کیلوں سے جڑ کر ہٹا دی گئی ہے، آپ کو کفارہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ حکم ہی نہیں ہے آپ کے لیے. اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اب آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اس کی حضوری میں جانا ہوگا اور اس کی بخشش جو فضل ہے وہ آپ پر ہوگا، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کہیں پہ نہیں ہے کہ خدا کے 10 احکام آپ کے خلاف تھے. ایک بھی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ خدا کے یہ 10 کمانڈمنٹس جو تھے they were against you. کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آرڈیننسز کون تھے. وہ موشے کے وہ قوانین تھے جو ہاتھ سے تحریر کیے، جو کتاب کی صورت میں تھے، جو کہ عہد کے صندوق کے باہر رکھے گئے. کلام خدا نے آپ کو سکھایا کہ یہ وہ قوانین تھے جو آپ کے خلاف تھے. کلام خدا پالوس رسول کی معافی بتاتا ہے کہ ان کو جو ان سے سلیب پر کینوں سے جڑ کر ہٹا دیا. ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں کہ کلسیوں 2 باب 14 آیت پالوس رسول بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ بلوٹنگ آؤٹ دا ہینڈ رائٹنگ آف دا آرڈیننس، جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے خلاف تھی. یہ وہ جو دستاویز ہے، وہ جو آرڈیننسز ہیں، وہ موشے کے ہاتھ کے تحریر کرتا ہے. جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمارے خلاف گواہی دینی تھی، ان کو ہٹایا گیا ہے، جو موشے کی ہاتھ کی تحریر تھے، جو کہ کیا اس کہتے ہیں لا آف موشے کہلاتا ہے. اور ان کو جو ہے کیلوں سے جڑ دیا گیا. اور اسی لیے جو ان سے کلام خدا جو ہے وہ اس نے اشارہ آپ کو دیا تاکہ رہتی دنیا تک جو ان سے اس کی گواہی ہو سکے کہ جب مسیح اپنا خون بہا کر جان دیتے ہیں بڑی آواز چلا کر کہ ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اب سے جو ان سے ہے آپ کو خدا کی حضوری میں جانے کے لیے کفاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ محض جھک کر گڑ گڑا کر توبہ اس سے طلب کریں گے اور وہ نگاہ کرے گا آپ پر اور آپ کے گناہوں کو معافی دے گا. ہم جو ان سے آج یہیں تک اس کو دیکھیں گے. ہم نیکسٹ ٹائم اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. ابھی ہم کلسیوں 2 باب 14 آیت کو صرف دیکھ پائے ہیں. ہم جو سیکھنا چاہ رہے ہیں کلسیوں 2 باب 16 آیت کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن 16 آیت سیکھنے سے پہلے 14 آیت کو جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری تھا. ہم یہوہ باپ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ کلسیوں 2 باب 16 آیت کو جو ان سے اس کی حضوری میں رہ کر سیکھ سکیں. ہم جو ہے نیکسٹ ٹائم جو ہے اس میں مزید سیکھیں گے. اس کے اندر جو ان سے خدا قدوس جو ہے وہ اپنی حکمت ہمیں عنایت کریں تاکہ ہم اس کے سکائے اصولوں کے مطابق
اس کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کے وعدے کے مطابق اس سرزمین پر جس کو دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے داخل ہو سکیں۔ خدا قدوس ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور برکتوں سے نوازے، آمین۔